السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، فصل لربک وانحر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ کچھ سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، بعض ملحدین قربانی کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے اکثر کلمہ گو لاشعوری طور پہ وہی جملے اور وہی باتیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ضروری سمجھا کہ اپنے ایسے بھائیوں کو دعوت دی جائے، کہیں لاشعوری میں وہ رب کی بغاوت کے اندر ملوث نہ ہو جائیں، کیونکہ ملحدین کے جملے بڑے شاندار، بڑے زبردست، دل کو موہ لینے والے ہوتے ہیں کہ جی قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ پیسے آپ غریبوں کو دے دیں، محتاجوں کو دے دیں، بیوگان کو دے دیں، یتیموں پہ لگا دیں، کسی کو کام شروع کروا دیں، کسی کی شادی کروا دیں۔ اس قسم کے بڑے خوبصورت اور بڑے شاندار جملے تو ہمارے یہ نوجوان لاشعوری طور پہ ان کو دہراتے ہیں، ایسی پوسٹ کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس قربانی کے اندر بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی تربیت ہے، اور اس کے اندر غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہے کہ عید والے دن ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے قربانی کے جانوروں کا گوشت ان کو پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اس قربانی کے ساتھ بڑی بڑی قربانیوں کے لیے اللہ کے یہ بندے تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ قربانی کن کن غریبوں کے کام آتی ہے؟ پورا سال آپ صحراؤں میں، جنگلوں اور پہاڑوں میں دیکھیں گے کہ لوگ اپنے ریوڑ لے کے چلتے ہیں، ان جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، اور اس قربانی کے موقع پر ان دور دراز علاقوں سے یہ جانور بڑے بڑے شہروں میں لائے جاتے ہیں۔ اس میں کتنی ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگوں کا روزگار ہوتا ہے، پھر منڈی کے اندر کتنے لوگ وہ اس سے پیسہ کماتے ہیں، پھر قربانی کے دن کتنے لوگوں کو اس کی اجرتیں ملتی ہیں، پھر اس کی کھالیں پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن چکی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک ٹریڈ ہے، بہت بڑا ایک معاشی سرکل ہے جو صحرا کے اندر، پہاڑوں میں اور جنگلات میں بیٹھے ہوئے غریب غرباء کی بہترین روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا شاندار یہ اہتمام فرمایا، لیکن ہمارے یہ لوگ بیچارے ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور لاشعوری طور پہ ایسی بات کر دیتے ہیں، اور سننے والے سمجھتے ہیں کہ بڑی خیر خواہی کی بات ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وطن عزیز لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا۔ جس طریقے سے یہاں پر تکفیریوں اور خارجیوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی، اسی انداز سے یہ ملحدین بھی اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے بے دین اور ملحد لوگوں کے خلاف غداری کے مقدمات دائر کرے اور ان کی زبانوں کو لگام دے تاکہ یہ اسلامی قلعہ کے اندر اسلام کا استہزاء نہ کر سکے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ ظاہری وضاحت کو دیکھ کے مسلم اور ملحد کا مغالطہ کر بیٹھتے ہیں، چونکہ میرا ملنا ملانا ٹریڈ اور لیبر یونینز کے ساتھ، این جی اوز کے عہدے داران کے ساتھ، اور اسکول و کالجز کے مالکان اور دفاتر اور محکموں کے عہدے داران اور ذمہ داران سے ملنا ملانا ہوتا ہے، تو وہاں پر اکثر کو اللہ کے فضل و کرم سے دین کے خیر خواہ اور عملی طور پہ بہت بہترین پایا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی جب یہ پتا چلا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔
دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی کہ اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا کرے، اور اللہ ہمارے تمام آفیسرز کو ایسا ہی بنا دے تاکہ یہ پاکستان واقعتاً پاکستان بنے اور اس کے اندر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں آئیں۔ تو اس کے حصول کے لیے، ان برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی استہزاء کی کیفیت پیدا نہ ہونے دی جائے، ان کو روکا جائے، کنٹرول کیا جائے، سنبھالا جائے، سمجھایا جائے، دلائل کے ساتھ ان کو قائل کیا جائے۔ جب ہم دلائل کے ساتھ ان کو قائل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہر فرد وہ دین اسلام کا نمائندہ ہوگا، وہ پھر جانوروں کی قربانیاں دیتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ فقط اس جانور کو نہیں ذبح کرنا بلکہ اپنی ان خواہشات کو ذبح کرنا ہے جو رب کی بغاوت پہ مبنی ہے۔ ہم نے یہ قربانی رب کی رضا کے لیے دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے، تو ہم نے اب ساری کی ساری وہ خواہشات جو اسلام سے ہٹ کے ہیں ان کو بھی قربان کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنی امت کی تربیت کے لیے کون کون سی قربانیاں دینی ہیں، پھر چھوٹی سے چھوٹی قربانی ہو یا بڑی سے بڑی قربانی ہو، ان تمام قربانیوں کے لیے ایک ذہن بنے گا، ایک ماحول بنے گا اور ساری امت مل کے آگے بڑھے گی تو اللہ رب العالمین اس وطن عزیز کو، وہ جو اس کی بنیادوں کے اندر قربانیاں پیش کی گئی تھیں، لاکھوں مسلمانوں نے اپنا مقدس خون پیش کیا تھا اور آج تک اس کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں، انشاءاللہ یہ ساری قربانیاں پھر کام آ جائیں گی اور یہ وطن عزیز اسلام کا قلعہ بن کے ابھرے گا، اور اس کے اندر یہ جو دراڑیں ڈالنے والے، الہادی سوچ پیدا کرنے والے، اسلام سے متنفر کرنے والے، اسلامی شعار کا مذاق اڑانے والے، یہ لوگ، ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور سارے کے سارے جو مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے دین کی بنیاد پہ آگے بڑھیں گے۔ جب ہم سارے کے سارے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے آسن انداز سے ان کی تکمیل کریں گے تو اللہ رب العالمین اس وطن عزیز کو دنیا کا بہترین ملک بنا دے گا۔ اور اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ میں ہر ادارہ میں، ہر جگہ، ہر انداز سے کوئی بھی موٹیویشنل لیکچر ہو، کونسلنگ کے لیے کہیں جاؤں، یہ بات لازمی کی جاتی ہے کہ ہم اس وطن عزیز کے استحکام کے لیے آگے بڑھیں، مل کے منظم انداز سے ایک سوچ لے کے ایک لاہی عمل کے مطابق تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اس وطن کی عزت ہوگی تو ہماری عزت ہوگی، یہ ملک کامیاب ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے، یہ ملک معاشی استحکام میں آئے گا، ہمارے سارے کے سارے افراد خوشحال ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام افراد کو ایک بن کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو جو کہ اس کے نام پہ حاصل کیا گیا واقعتاً اس رب کے دین کا ملک بنا دے۔ اللہ یہ عظیم کام ہمیں مل کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔